میرے لیے 3 رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشان تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دل کی سنوں یا والدین کی مانوں۔ رشتے تو اصل میں 2 ہی والدین کی نظر میں تھے۔ تیسرے رشتے کو میرے بے شمار آنسوؤں کی برسات کے باعث زیر غور لانا پڑا تھا۔ پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا، یعنی چچا زاد ارشد کا۔ بچپن میں ہی ارشد کے والد وفات پا گئے تھے، تبھی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئی اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتہ داروں کے در پر دھکے کھا کر پلا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی، کوئی سفارش نہ تھی، اس لیے اچھی نوکری نہ مل سکی۔ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا، آمدنی قلیل تھی، شکل و صورت اچھی تھی، ذہین اور شریف تھا۔ اس کے سوا اس میں اور خوبی نہ تھی۔ بچپن میں یتیم ہو جانے کے باعث خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ بس پھپھو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے دوپٹہ پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے، مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تم اس کو گلے سے لگا لو، تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کو عزت دے گا، اس غربت میں کون داماد بنائے گا۔ ابا جان نے پھپھو کا دل رکھنے کو اس رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ لیا، ورنہ سبھی جانتے تھے کہ ارشد کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ دراصل پہلا نمبر تو مجیب کا تھا۔ یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا۔ بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا۔ 1 ماہ کے دوران 2 بار باہر کے ملکوں آنا جانا رہتا تھا۔ مجیب خوبصورت تھا، بہت سی اور خوبیاں بھی اس میں تھیں۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر کے توسط سے اس کا تعارف ہوا تھا۔ ہمارے گھر والے سبھی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچ گئے تھے، چاہتے تھے کہ یہی باحیثیت اور بارسوخ شخص اس گھر کا داماد بنے۔ میرے تمام گھر والوں بہن بھائیوں کا ووٹ اسی کی طرف تھا، اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام مدثر تھا، جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں اسے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں ہر صورت اس کو پانا چاہتی تھی اور اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ اتنی نحیف ہو گئی کہ مدت کی بیمار لگنے لگی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابا جان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ زیر غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی، ورنہ وہ مدثر کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کئی رشتے میں نے مدثر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنا بند ہو گئے تو ابا نے دھمکی دی کہ اگر فضا نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گے اور مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ فضا کو ان 3 رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب 15 دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ انتخاب تو میں کر چکی تھی، مدثر بھی راضی تھا، مگر وہ اب بھی اس شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ پہلے اس کے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں۔ محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر ابا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے، اور مدثر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے بچپن میں طے ہو چکا تھا، اور وہ مجھ کو اپنی یہ مجبوری کالج کے زمانے سے ہی بتا چکا تھا۔
پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا۔